للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا اللہم لا تجعلنا منہ۔ اور الذین وہ لوگ لا یدعون جو نہیں پکارتے ما ساتھ اللہ کے الہن معبود آخر دوسرے، ولا اور نہ ہی یقتلون وہ قتل کرتے ہیں النفس کسی نفس کو، التی وہ جو حرام کیا اللہ نے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، ولا اور نہ ہی یزنون وہ زنا کرنے والے ہیں، ومن یفعل اور جو کوئی بھی کرے گا یہ ذالک یہ، یلقا ملے گا اساما بہت بڑے عذاب کو، یضاعف دگنا کر دیا جائے گا لہو اس کے لیے، العذاب عذاب کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا فیہ اس میں، مہانا رسوا ہو کر کے ذلت کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف جو بیان کیے جو اللہ کے یقیناً ولی ہیں، فرمایا کہ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہٹا لے، یقیناً وہ تو چمٹ جانے والا ہے۔ یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے گزرتے ہیں اور نہ بخیلی اختیار کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر کے پکارتے نہیں ہیں، یعنی ان کی زبانوں پر جب بھی دعا، جب بھی کلمہ، جب بھی فکرہ، جب بھی احتیاط، جب بھی پریشانی ہے، وہ اللہ ہی کی نام ان کی زبانوں پر آتا ہے، کسی اور کا نام ان کی زبانوں پر نہیں آتا۔ آپ 80 کے قریب غالباً دعائیں ہیں قرآن کریم میں، جن کا آغاز ہوتا ہے ربنا سے یا اللہم سے۔ جو قرآن کریم کی ساری دعائیں آپ دیکھ لیں، ان کا آغاز دو الفاظ سے ہوتا ہے، ربنا سے، یا دوسرا آئے گا اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہی آغاز ہوگا دعاؤں کا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں اس پہ 3 یہاں چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ان میں نہیں ہوتی، ایمان والوں میں، عباد الرحمن میں، اور یہ بالکل وہی تفصیل ہے جو صحیح مسلم کے حوالے سے پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہوں اور تو ان کا شریک بنا دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بلا وذالک عظیم، یقیناً یہ تو بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا کسی بھی انداز میں، ایک صحابی آگے بدو تھے، دیہاتی تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفل، وہ صحبت اس طرح میسر نہیں تھی جس طرح مدینے کے اندر رہنے والوں کو۔ وہ آئے اور آ کر کے بیٹھے، کوئی بات ہوئی تو کہا جو اللہ چاہے، جو اللہ کا رسول چاہے، جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا اجعلت للہ ندا، دوسری روایت میں فرمایا اجعلت للہ عدلا، تو مجھے اللہ کے برابر کرتا ہے، تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، ایک ہی بات تمہاری زبان پہ ہونی چاہیے، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اسی وقت روک کر کے تلقین کر دی اس چیز کی کہ قطعاً یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے، جو اللہ کا رسول چاہے، یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کر دے، پیچھے باقی کوئی اور کون رہ جاتا ہے کہ جس کا ہم کہیں کہ اس کا حق اللہ پر ہے؟ اللہ پر کس کا حق ہو سکتا ہے؟ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اور اسی کو پکارنا مشکلات میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں، غربت میں، افلاس میں، بیماری میں، اسی کو پکارنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا۔ جو رسول اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی آواز کو سننے والا اور جواب دینے والا؟ اذا دعا، جب وہ پکارتے ہیں۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے تمہیں زمین پہ ٹھہرانے والا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اور ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون تکلیفوں کو دور کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ زمین میں کوئی اور معبود، آسمان میں کوئی اور معبود، اس دن زمین و آسمان کے علاوہ جہاں جہاں بھی کوئی مخلوقات ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پکار اسی کے لیے، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے ماں سوا کسی کو بھی پکاریں گے وہ نہ حق ہے۔ دوسرا ان میں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، دوسرا ان میں یہ گناہ نہیں ہوتا، پہلا گناہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی اس گناہ سے وہ پاک ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور دوسرے گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں کہ کسی نفس کو وہ قتل نہیں کرتے، کسی انسان کو قتل نہیں کرتے۔ التی حرم اللہ الا بالحق، جسے اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے وہ قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ قتل کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے میں وہ گناہ آ گیا جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قتل بیان کی ہے، اس کو سزا کے طور پر قتل کرنا، اور یہ بھی عام بندوں کے لیے نہیں ہے کہ میں دیکھوں اور میں نے دیکھا کہ فلاں نے یہ کیا اور میں اس کو، یہ بھی ایک حکومتی معاملہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اٹھ کر کے، ہمارے یہاں خاص طور پہ اب یہ بڑا معاملہ بن گیا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں توہین رسالت، چلو پکڑو مار دو، کی نہیں کی جو دیکھا، پھر یہ بڑے بڑے سانے ہمارے ہاں بن جاتے ہیں۔ اصل میں یہ جب تک اس کی انکوائری نہ ہو، جب تک اور یہ حکومت کا معاملہ ہے، ذاتی طور پہ یہ جو کرنے والے ہیں نا، یہ بہت فساد کی طرف معاملہ ہمارے ہاں جا رہا ہے کہ جس کو دیکھا جیسے دیکھا۔ ابھی یہ پیچھے سانیہ جڑم والا کا جو ہوا، ہم نے کیا، اور اس سے پہلے آپ اس کو چھوڑیں، یہ آپ کے حافظ آباد میں جو یہ دار ارقم کا معاملہ ہوا تھا، کیا معاملہ تھا اور کہاں چلا گیا اور کس طرح کیا معاملہ بنا دیا گیا۔ یہ ہمیں بڑا اس معاملے میں سوچ بچار، کسی انسان کو یوں ہی قتل کر دینا، یہ کہ عبداللہ بن ابی سے بڑا کوئی ہو سکتا تھا؟ کتنی تکلیفیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام نے اجازت مانگی، خود اس کے بیٹے نے مانگی اجازت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو حکم دیں، اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کیا ہے مجھ کو حکم دیں، میں اپنے باپ کو قتل کروں گا آپ کے کہنے پر۔ حالانکہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا وفادار کوئی نہیں ہے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کی فرما برداری کرنے والا پورے مدینے میں کوئی دوسرا بچہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کے حکم پر یہ عمل بھی کر گزروں گا اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کہا۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ کل لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سزائیں بیان کی ہیں۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا ابدی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرا دیا جائے گا اس کو۔ ہاں وہ قصاص آ جائے یا دوسرے معاملات چلے، قتل کے بدلے قتل، زنا کی سزا قتل اگر وہ شادی شدہ ہے، اور اسی طرح مرتد کی سزا یہ ہے الا بالحق، یہ قتل نہیں کرتے کسی کو جسے اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے۔ کسی آپ کافر کو بھی نہیں مار سکتے، کسی کافر کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کسی کے گردن پہ تلوار رکھے کہ تو مسلمان ہو؟ نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں کسی کو داخل کیا جائے گا۔ تو فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔
ولا یزنون، وہ زنا کی طرف نہیں آتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی ہیں، اور کبیرہ جو اکبر الکبائر گناہ، بڑے گناہ بیان کیے ہیں، ان میں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں بھی تیسرا نمبر اسی چیز کا رکھا جو اللہ نے یہاں بھی تیسرے نمبر پہ رکھا کہ یہ زنا کا معاملہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو کوئی یہ کرے گا، ان میں سے کوئی عمل بھی کرے گا، يَلْقَى أَثَامًا، وہ تو پھر بہت اسام کے بارے میں ایک تو ہے کہ وہ بہت بڑی سزا کو حاصل کرے گا، دوسرا اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس کا نام ہے، اس میں ان لوگوں کو گرایا جائے گا۔ اسامہ ایک وادی ہے جہنم کی وادیوں میں سے، اس میں ان لوگوں کو گرایا جائے گا۔ یلقا اسامہ، وہ سخت بھاری سزا کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ یضاف لہ العذاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کا عذاب دگنا کر دیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن دگنا ہوگا تو اس سے پہلے اکیرا ہو رہا ہے، سنگل عذاب تو ہو رہا ہوگا نا کہیں، قیامت کے دن ڈبل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اشارہ ہے برزخی زندگی کے یا عذاب قبر کے حوالے سے۔ عذاب قبر کے جو منکرین ہیں وہ تو نہیں مانتے نا اس بات کو، قبر میں کوئی عذاب نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو جو منکرین حدیث ہیں خاص طور پر وہ اس بات کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یضاف لہ العذاب، ہم دگنا کر دیں گے ان کے لیے عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ بالکل اشارہ ہے اس طرف کہ اس سے پہلے عذاب ان کو ہو رہا ہوگا، قیامت کے دن ڈبل ہو جائے گا ان کا عذاب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ذلت و رسوائی کے ساتھ، وہیں پہ وہ اس عذاب میں گرے پڑے رہیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے اور نہ کسی نفس کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے قتل کرنا حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، جو کوئی بھی یہ ان میں سے کرے گا تو وہ تو اپنے آپ کے لیے سزا کو حاصل کر لے گا۔ ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس میں ہمیشہ یہ رسوائی کے ساتھ رہیں گے۔ باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے